اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال عز من قائل یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وقال عز من قائل وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم واخفض جناحك للمؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیلت مآب علماء کرام، بالخصوص میرے استاد گرامی فضیلت الشیخ مولانا عبدالجبار صاحب اور ان کے فرزند ارجمند مولانا عمران ناصر صاحب اور عزیز مکرم فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم صاحب اور دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام حضرات و خواتین سامعین و حاضرین، اور بالخصوص وہ عزیز حفاظ کرام جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے اور وہ ماشاءاللہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے حفاظ قرآن کے زمرے میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں قرآن کا حافظ بھی بنائے اور محافظ بھی بنائے، اور ایسا حامل قرآن بنائے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن سیکھا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا خادم بنائے، اور یہ قرآن کے معلم بھی بنے اور قرآن کے محافظ بھی بنے۔ یہ مرکز نور الہدا جو ماشاءاللہ ایک علمی، تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی مرکز ہے، اس شہر کے اندر جس کی عالمی شہرت ہے، اور اس شہرت کا پس منظر جو ہے وہ یہاں مشہور شخصیت جس کی جنم بھومی بھی یہاں ہے اور اس کا دوارہ وہ بھی یہاں ہے، اس کے حوالے سے اس کی عالمی شہرت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے محترم مولانا عبدالجبار صاحب حافظہ اللہ کو کہ انہوں نے یہاں ایک ایسا ادارہ شروع کیا جس ادارے کے اندر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور قرآن کی تحفیظ کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور انہیں پھر اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آگے یہ قرآن کے عالم بنے اور قرآن مجید کے معلم بنے اور قرآن مجید کے مبلغ بنے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ ھدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
انسان کی جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہوئی ہیں، ایک اللہ رب العزت کے حوالے سے جو انسان کا خالق ہے، انسان کا رازق ہے، انسان کا مدبر ہے، انسان کے سارے امور کی انجام دہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء یدبر الامر من السماء الی الارض، ساری کائنات کی تدبیر، الیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور انسان کا روزی رساں بھی وہی ہے، پالن ہار بھی وہی ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اس کا پورا کنٹرول ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور ان کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے۔ اندر بھی سسٹم بنایا ہوا ہے جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، باہر بھی سسٹم بنائے ہوئے ہیں جس سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور پھر اس کی مزید حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے۔ انسان کی اللہ رب العزت کے اوپر بڑی ہی نوازشیں ہیں، بڑی ہی کرم فرمائیاں ہیں، بڑی ہی بندہ نوازیاں ہیں، سبحانہ و تعالی ولہ الحمد ولہ الشکر، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی اللہ کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ انسان اللہ کا عبد بن کے زندگی گزارے، اس کا بندہ، اس کا غلام، اس کا وفادار، اس سے محبت کرنے والا، اس سے پیار کرنے والا، اس کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے والا، اس کی طرف ہر وقت انابت رکھنے والا، جھکاؤ رکھنے والا، اور اسی کے ساتھ اپنے دل کو اس کی محبت کے ساتھ معمور رکھنے والا بن کر زندگی گزارے، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کرے، اس کا شکر کرے، اس کی تعریف کرے، اس کا مانے کہ اس نے دیا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اسی نے دیا ہے، اس کو بھی وجود بخشا، اور جو کچھ ملا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اسی کی مدد اور اسی کی توفیق اور اسی کی رحمت سے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کی رحمت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وگرنہ انسان لقمہ لیتا ہے، خوراک کی نالی میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے، یہ اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ خوراک نالی میں جاتی ہے، معدے کے اندر پہنچتی ہے، انسان کے لیے قوت و توانائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر سانس کی نالی میں چلی جائے، پھیپھڑے میں پانی پہنچ جائے، خوراک پہنچ جائے، زہر بن جاتی ہے، چند منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے سسٹم ہے بنائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی نوازشات ہے انسان کا۔ تو اس نے اتنی مہربانیاں اس کے اوپر کی ہوئی ہیں، تو اس نے اس کو بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جا دھکے کھا اور جو تیری سمجھ میں آئے، جو تجھے نظر آئے تو کر لے۔ اس نے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر اس کی رہنمائی نہ کی جائے، اگر اس کو ہدایت نہ دی جائے، تو انسان تو جانوروں کو دیکھے گا، پتھروں کو دیکھے گا، سمندروں کو دیکھے گا، درختوں کو دیکھے گا، اس سے کیا سیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت ہے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق افمن یہدی کمن لا یہدی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، جتنے ہیں اللہ کے سوا، جتنے ہیں، ان میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کی رہنمائی کر سکے؟ انسان کو تو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے، یہ تو وہ اللہ بتائے گا جو الحق ہے، اور اس کا فرمایا ہوا بھی حق ہے، اور جس کو وہ حق کہے وہی حق ہے، حق جس کو وہ کہے وہی حق ہے۔ اس لیے اللہ اکبر۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل، ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل۔ اللہ حق ہے، اللہ کا فرمایا ہوا حق ہے، اللہ کا بتایا ہوا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے سب مٹنے والا ہے، اور سب بے حقیقت ہے، سب بے حیثیت ہے، اور اللہ رب العزت کی بات کے علاوہ جو بات ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ رب العزت ہے جو انسان کو حق کی ہدایت دینے والا ہے۔ افمن یہدی الی الحق حق و یتبع من لا یہدی الا یہدا فما لکم کیف تحکمون۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کی ہدایت کو چھوڑ کر لوگوں کی ہدایت کے پیچھے چلتے ہو؟ تو اس کو اللہ رب العزت نے الہدا بھی کہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کامل ہدایت کہا ہے، انسان کی مکمل رہنمائی، جو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور فوز و فلاح کے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے،
اور یہ رہنمائی انسان کو اس دنیا کے بعد کے جو مرحلے پیش آنے والے ہیں، برزخ کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، اور اس کے بعد جب جزا کے فیصلے ہوں گے اور سزا کے فیصلے ہوں گے، اس وقت تک کی رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے، اور جنت تک پہنچانے کی رہنمائی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ ایسی کامل ہدایت کتاب ہے۔ تو انسان کی سب سے اولین ضرورت یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے علم القرآن جس نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ یہ قرآن اس کی رحمتوں کا مظہر ہے، یہ اس کی رحمتوں کا پیامبر ہے، یہ اس کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن رحمت ہے، یہ رحمت ہے قرآن۔ کیسی رحمت ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں بیانات فرمائے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، متوجہ ہو کے سنو۔ انصات کا معنی ہوتا ہے بات بھی نہ کرے اور توجہ اور ترکیز پوری گفتگو کرنے والے کی طرف رکھے۔ انصات، توجہ، استماع۔ فاستمعوا پہلے کہا، کان لگاؤ اور متوجہ ہو کر سنو، یعنی دل کے کان بھی کھول لو۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور قرآن میں جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے لعلہ آتا ہے تو وہ ترجی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ یقیناً یقیناً تم پہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ قرآن کا سننا رحمت، قرآن کا سننا رحمت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جب بھی کوئی لوگ اکٹھے ہو کر کسی اللہ کے گھر میں روئے زمین پر کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں، اس کو سمجھتے سمجھاتے ہیں، اس کے مطالب و معانی کو سمجھتے ہیں، اس کے الفاظ کو صحیح کرتے ہیں، اس کو ضبط کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو ذہن میں اور قلب میں اتارتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ان کی تکریم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے اور معزز لوگ آئے ہوتے ہیں، لوگ سارے گھیرا ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں ان کو، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اگر سننے اور پڑھنے کے ساتھ انسان اس کو زندگی کا دستور اور زندگی کی راہ عمل بنا لے، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنا امام بنا لو، اس کو اپنا رہبر بنا لو، اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لو، نظام حیات کے طور پر قرآن مجید کو اپنے لیے اللہ اکبر گائیڈ بک بنا لو، رہنما کتاب بنا لو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اور اس سے بچنا کہ قرآن کی مخالفت کرو، قرآن سے ہٹ کے چلو۔ لعلکم ترحمون، یقیناً یقیناً تم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ قرآن کا سننا رحمت، قرآن کا پڑھنا رحمت، اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، یہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال اور نہال ہونا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بزرگوں کو سوچنے کی بات ہے، یہ رحمتیں سمیٹنے کا اللہ رب العزت نے، رحمتوں کا خزانہ قرآن کو اللہ رب العزت نے رحمت قرار دیا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن مجید ہدا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یہ رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا کہ رحمتوں کے حصول کا، رحمتوں کے نزول کا، رحمتوں سے مالا مال ہونے کا اللہ رب العزت نے ایسا نسخہ عطا کر دیا تمہیں کہ تم اللہ کی رحمتوں میں ہر وقت تم اللہ کی رحمتوں میں ہی
زندگی گزارو، اللہ کی رحمتیں ہی سمیٹتے رہو، اللہ کی رحمتوں کے اندر ہی تمہارا ہر لمحہ اور تمہاری زندگی کا ہر موقع اللہ کی رحمتوں کے اندر گزرے۔ اس سے بڑی سعادت کوئی ہو سکتی ہے؟ الرحمن علم القرآن، اس قرآن سے جڑو۔ خلق الانسان، اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ عبادت کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرنے والے اس کے وہ فرشتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں 7ویں آسمان پہ گیا، وہاں میں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور ہمارے اہل توحید کے امام، سارے نبیوں کے پیشوا جو ان کے بعد آئے، ان سب کے امام اور پیشوا تھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ اکبر، انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ یا اللہ میری نسل میں ایسا نبی پیدا کرنا۔ وہ ان کی دعاؤں کا مظہر تھے۔ دعوت ابی ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کے نتیجے میں دنیا پہ آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ جبریل حضرت رسول ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المعمور جو آسمان کے 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کی عبادت کا گھر ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے روئے زمین پر بیت اللہ بنایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مرکز ہے، برکتوں کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکتوں کا معبد ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی توحید کا یہ مرکز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں بنایا ہوا ہے، اپنی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا معبد بنایا ہوا ہے، اور وہاں بھی اللہ رب العزت کا ایک گھر ہے جسے البیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اس گھر کے اندر فرشتے آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں 70,000 فرشتوں کو ایک وقت میں آنے کی اجازت ملتی ہے، اور وہ ایک دفعہ آتے ہیں اور وہاں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جتنا وقت ان کے لیے مقدر ہوتا ہے اتنا وقت عبادت کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جس کو زندگی میں موقع ملتا ہے پھر دوبارہ وہاں آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمانوں پہ گیا، 7 آسمان گزر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، میں نے دیکھا کہ آسمان کی چرچراہٹ میں سن رہا تھا۔ آسمان جیسے نئی چارپائی ہوتی ہے یا نیا بیڈ ہوتا ہے یا نئی زین ہوتی ہے، اس پہ بیٹھا جائے تو اس کی آواز آتی ہے، تو اس طرح فرمایا میں نے آسمان کی آواز سنی، وحق لها ان تئتا، آسمان پر ما من موضع 4 اصابع، 4 انگلیاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر وہاں اللہ کا فرشتہ سربسجود اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اور الملائکۃ یسبحون بحمد ربی، اللہ کے فرشتے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے اس کی عبادت کرنے کے لیے بے شمار ان گنت اور لا تعداد فرشتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہی جانتا ہے اللہ فرشتوں کی کیا تعداد ہے، ہم کیا جانیں۔ اور باقی ساری مخلوق بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، عرش بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کرسی بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، آسمان بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جنت اور جہنم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی عبادت گزار ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، کسی کی عبادت کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم حدیث ہے، قدسی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان مل کے انتہا درجے کے نیکوکار بن جائے، نبیوں رسولوں جیسے نیکوکار اور پرہیزگار بن جائے، اس سے میری بادشاہی میں ذرے بھر کا اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے مل کے شیطان جیسے نافرمان اور اللہ رب العزت کے دشمن بن جائیں پھر بھی اللہ رب العزت کا ذرے برابر نقصان نہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے، اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے۔ اور اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی جگہ کون سی ہے بتائیں؟ جنت، جنت ہے، انتی رحمتی۔ اللہ اکبر۔ جہنم اور جنت کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، جہنم کہنے لگی میرے کو پتہ کنہاں نے آنا ہے، چودھریاں نے، وڈیریاں نے،
सरमाया दारां ने ते बड़े बड़े ताकतवरां ने ते बड़े बड़े पहलवानां ने ते बड़े बड़े रुस्तम जमाना ने मेरे विच आउणा ते मैं वेखी फिर उन्हां दियां किवें अल्लाह अकबर उन्हां दियां अल्लाह अकबर पसलियां तोड़दी और उन्हां नूं भुनदी और उन्हां नूं अज़ाबां दे विच मुबतला करदी कि अल्लाह दे दुश्मन सन, अल्लाह दे नाफरमान सन। ये सारे वडेरे मेरे च आउणगे ते जन्नत नूं कहण लगी कि तेरे ही ते सारे माड़ू ही जाणगे, लिस्से मांदे माड़े फकीर कमज़ोर ये जाणगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बंदे नूं चौधर देवे ते फिर अल्लाह ताला बंदे नूं इनाबत भी देवे ते इखबात भी देवे। अल्लाह के सामने झुकना भी नसीब होवे ते अल्लाह की तरफ रुजू रहना भी नसीब होवे। वैसे आम तौर पर इवें ही हुंदा है कि जिहड़ा चौधरी हुंदा है वो दूजे पासे चला जाता है। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार व यौमल क़ियामति ला युनसरून। फ़िरौन, कारून, हामान ये सारे अइम्मतन ये भी इमाम थे, लेकिन ये जहन्नम के इमाम थे, लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जाने वाले थे। खुद भी गए और अपने पीछे अपने मानने वालों को भी सब जहन्नम में ले गए। वतबानाहुम फ़ी हाज़िहि दुनिया लाना व यौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन। फरमाया हमने दुनिया पर भी उन पर अपनी फिटकार डाल दी और क़यामत के दिन भी वो ज़लीलो ख़ार होंगे, सारी दुनिया उनको गालियाँ निकालेगी। और जो उनके पीछे उनके बाद जहन्नम उनके पीछे लग के जहन्नम में गए वो भी उनके ऊपर लानत करेंगे। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्ता। जो भी जाएगा वो दूसरों पे लानत करेगा कि तूने हमें ये लेके आए। कहते हैं हमने तुम्हें क्या लेके आना था, तुम भी हमारे पीछे आए और हम भी तुम्हारे पीछे आए, अब हम एक दूसरे को मलामत करें तो क्या कर सकते। अल्लाह। तो अर्ज़ मैं ये कर रहा था कि ये जहन्नम और जन्नत का मुकाबला होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को फरमाया अंती रहमती अरहमु बिकी मन अशाउ। तू है मेरी रहमत, तेरे ज़रिए मैं जिस पर चाहूँगा अपनी रहमतों से माला माल कर दूँगा। अल्लाह ताला हम सबको कर दे, हमारे माँ बाप को, हमारे असातिज़ा को, हमारे अजीज़ व अकारिब को, हमारे दोस्तों को, हमारे अहबाब को जो हमसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए। या अल्लाह हम सबको अपनी रहमत के अंदर, अपनी जन्नत के अंदर या अल्लाह इकट्ठा फरमा दे। अल्लाहुम्मा अजमाना फ़ी दारी करामतिका या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजमाना फ़ी दारी करामतिका फ़ी जन्नतिल फ़िरदौसिल आला। अल्लाह फ़िरदौस आला में हमें इकट्ठा फरमा दे, माँ बाप समेत, बहन भाइयों समेत, असातिज़ा और मोहसिनीन समेत, और अपने तमाम मोहब्बत करने वाले जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए हमसे मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह उनके साथ हमें जन्नत में इकट्ठा फरमा दे। और जहन्नम को मुखातब होकर फरमाया अंति गज़बी उअज़्ज़िबु की मन अशाउ। तू मेरे गज़ब व इंतकाम का मज़हर है, मैं तेरे ज़रिए उनको अज़ाब दूँगा जिन्होंने मेरी अल्लाह अकबर बगावत की, मेरा खा के, मेरा सब कुछ इस्तेमाल करके मेरी ही बगावत की, मेरी नाफरमानी की, और मेरे सामने मेरा सब कुछ दिया हुआ लेकर मेरी मुखालफत करते रहे, मेरे कानून तोड़ते रहे, मेरी हुदूद को पामाल करते रहे। मैं उनको मैं उनसे इंतकाम लूँगा, मैं उनको अज़ाब दूँगा। तो वो जहन्नम अल्लाह के गज़ब की जगह है और जन्नत अल्लाह की रहमत की जगह है। तो कुरान जो है ये अल्लाह की रहमत है, ये जन्नत का रास्ता दिखाता है। कुरान जन्नत का रास्ता दिखाता है। और इस आयत का एक मतलब ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रहमान है कुरान सिखाया और इंसान को बनाया और इंसान को अल्लमहुल बयान बोलना सिखाया। और इस बोलने का, इस नुतक का, इस क़ुव्वत गोयाई का सबसे बेहतरीन मसरफ़ ये है कि इस ज़ुबान से कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए। ये सबसे बेहतरीन मसरफ़ है इंसान की क़ुव्वत गोयाई का। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह अकबर। और जब इस ज़ुबान से कुरान अदा होता है और ये ज़ुबान हिलती है तो अल्लाह ताला बंदे का कुरान सुनता है, अल्लाह सुनता है। मा अज़ीन अल्लाहु लिशैइन, अल्लाह ने किसी चीज़ को इतनी तवज्जो से नहीं सुना होता जितना कुरान पढ़ने वाले के कुरान को अल्लाह ताला सुनता है कि मेरा कलाम पढ़ रहा है, मेरा कलाम पढ़ रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके मुंह पे मुंह रख के उसका मुंह चूमते हैं, उसके मुंह चूमते हैं। ये कुरान की अज़मत है। और माशाअल्लाह मैं देख रहा था बड़े बच्चे भी थे जिन्होंने हिफ़्ज़ किया, छोटे छोटे नौनिहाल, माशाअल्लाह छोटे छोटे नौनिहाल 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में
ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں. اور بچوں کی تعلیم کا، ابتدائی تعلیم کا اصل ذریعہ ہی یہ ہے کہ انہیں جب بولنا سکھایا جائے تو اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، کلمہ توحید اور قرآنی آیات سکھائی جائے. اور میں نے تو سچی بات ہے پڑھا ہے، ہمارے ملک میں تو اس کا خیر رواج نہیں ہے، لیکن شنقیط کا علاقہ، موریتانیہ ہی نا، موریتانیہ شنقیط کا علاقہ، وہاں خواتین حفاظ بھی ہوتی ہیں، علماء بھی ہوتی ہیں، اور وہاں دودھ پینے کی عمر میں جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ان کو قرآن یاد کروانا شروع کروا دیتی ہیں، قرآن یاد کروانا شروع کروا دیتی ہیں. اور بچے 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا امتیاز. اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا جی انگریزی اسکول میں ڈال دو اور ان کو انگریزی سکھانی شروع کر دو. ٹھیک ہے، زبانیں سکھانا کوئی بری بات نہیں ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں. زبان سیکھنی چاہیے، اپنی پنجابی زبان بھی سیکھنی چاہیے، یہ بھی بڑی غنی زبان ہے. اردو زبان بھی سیکھنی چاہیے، عربی فارسی بھی سیکھنی چاہیے. اور عربی تو اس لیے سیکھنی چاہیے کہ یہ دین کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی زبان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات و ہدایات کو جاننے کی زبان ہے. اس کو تو اس لیے سمجھنا چاہیے. یہ تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ تو سب سے بڑی ضرورت ہے. لیکن ہم چینی سیکھ لیتے ہیں، کورین سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں وقت تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. یہ قرآن سے بے اعتنائی، یہ قرآن سے بے توجہی اور یہ حجر القرآن، یہ قرآن کو چھوڑنا بڑا خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے. جس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا انجام بہت خوفناک ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن کچھ لوگوں کی شکایت، کچھ لوگوں کی شفاعت کرنی ہے، کچھ لوگوں کی شفاعت کریں گے. اللہ اکبر. شفاعت کن کی کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ جس کو آپ کی شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کی سعادت حاصل ہوگی وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے تھپکی دی، محبت اور شفقت کا اظہار کیا. کہنے لگے ابو ہریرہ میں سمجھتا تھا کہ تو ہی سب سے پہلے اس حدیث کے متعلق مجھ سے پوچھے گا، تیری حدیث سے محبت کی وجہ سے میں جانتا تھا کہ تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا. تو پھر بتایا کہ من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، سچے دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا. سچے دل سے لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا جائے، اس کی حقیقت سمجھی جائے، اس کی شروط سمجھی جائیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کو بے اثر کر دیتی ہیں. اگر صدق دل سے اور یقین کے ساتھ، خالصاً صادقاً مستیقناً، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور صدق کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا جائے تو اس کلمے کے اندر خدا کی قسم یہ قوت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. بڑی طاقت ہے اس توحید کے اندر. اور آج ہم اگر اس قدر بے حیثیت ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توحید کمزور ہو گئی. ہم نے توحید کو چھوڑ دیا. اللہ کی وحدانیت، اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کے ساتھ تعلق یہ کمزور ہو گیا. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اس کی بغاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کا محاذ کھولا ہوا ہے. نہیں سود کے دروازے بند کرتے، نہیں کوشش کرتے اس کے لیے. فیصلے عدالتوں کے موجود ہیں لیکن جا کے ان فیصلوں کو معطل کروا دیتے ہیں کہ جی اور زیادہ مہلت دے دے، اور زیادہ مہلت دے دے. اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کبھی کو کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت پر توکل کرے، رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے اوپر اعتماد کر لو تو اللہ رب العزت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ حلال کے ساتھ، اکفنا بحلالک عن حرامک، حلال کو اتنا کافی کر دے کہ حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے. واغننا بفضلک عمن سواک، اور اپنے فضل کے ساتھ ہمیں سب سے بے نیاز کر دے. یہ IMF والے جو ہمارا گلا گھونٹتے ہیں اور ہماری گردن پہ انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے اور اپنی ظالمانہ شرطیں منواتے ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. کاش، اے کاش کہ ہمارے سیاسی
اور ہمارے معاشی اور ہمارے منصوبہ سازوں کی آنکھیں اللہ کھول دے۔ یہ قرآن پڑھ لیں، یہ قرآن پڑھ لیں کہ رزق اللہ کے پاس ہے۔ واتقوا اللہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی مخالفت چھوڑ دے، اللہ رب العزت کی بغاوت چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ جنگ کا دروازہ بند کر کے اللہ رب العزت کو اپنا مالک سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کی چوکھٹ پہ گرا دے، یجعل لہ مخرجا، اللہ ساری مشکلوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اللہ پانی کو پٹرول بنا دیتا ہے، اللہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، پتھروں کو ہیرے جواہرات بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ میرے بھائیوں قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کو پڑھیں، حفظ بھی کریں۔ میں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے، ہمیں حامل قرآن بنا دے، ہمیں قاری قرآن بنا دے، اللہ اکبر، قاری قرآن بنا دے، اور قرآن کا عالم اور قرآن کا خادم بنا دے۔ اور ان کے والدین سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم ان کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور یہ آپ کی سعادت ہے۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ جیسا شاندار ادارہ آپ کے پڑوس میں ہے، اور وہاں ان بچوں کی تعلیم کے لیے بہترین انتظام ہے۔ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان بچوں کو ان کے حوالے کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ دنیا میں بھی آپ کی رفعت اور نیک نامی کا باعث بنیں گے، اور قیامت والے دن ایسے باعمل حافظوں کا، اور جو قرآن کے حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن کے عالم بھی ہوں گے، ان کو جو مقام ملنے والا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو حافظ قرآن بھی قبر سے نکلے گا، حافظ قرآن بھی قبر سے نکلے گا، اور جو اس کا قرآن ہے، حافظ کا قرآن کون سا ہوتا ہے؟ جو اس نے پڑھا ہے، جتنی بار پڑھا ہے، جتنے سپارے پڑھے ہیں، جتنی بار قرآن کے الفاظ ختم کیے ہیں، یہ سارے الفاظ اکٹھے ہو کے یہ اس کا استقبال کرنے والا ساتھی بن جائے گا۔ اس کی پوری زندگی کا پڑھا ہوا قرآن، اس کا قرآن اس کا استقبال کرے گا۔ اور دو چیزیں ہیں میرا بیٹا یاد رکھنا، ایک قرآن کا پڑھنا اور دوسرا قرآن پر عمل کرنا، دوسرا قرآن پر عمل کرنا۔ یہ قرآن کا پڑھنا بھی عمل ہے، اور قرآن پر عمل کرنا اس سے بڑا عمل ہے، یہ اس سے بڑا عمل ہے۔ اگر صرف پڑھنا ہو اور عمل نہ ہو تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا، یہ دونوں قرآن ہیں، یہ دونوں قرآن تیرا استقبال کریں گے قیامت والے دن جب قبر سے نکلے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ اس کو دیکھے گا تو اس کے اندر اس کو اپنی شکل نظر آئے گی، گھبرایا ہوا دیکھے گا، رنگ اڑا ہوا دیکھے گا، تو وہ اسے کہے گا تو کون ہے، تیرا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اصل میں رنگ اس کا اپنا اڑا ہوا ہے، وہ آئینہ ہے، آئینے میں دیکھ رہا ہے کہ اس کا رنگ اڑا ہوا ہے کیونکہ اس کا ساتھی ہے۔ اس کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر منتقل ہوئی ہے، عمل، اللہ اکبر۔ تو اس کو کہے گا تو کون ہے، تو کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، گھبرانا، ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج ہر کوئی تجارت کرتا ہے، سوداگری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور وہ اپنی تجارت سے فائدے کا آرزو مند اور اس سے امید رکھتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، آج تیری جو تو نے زندگی میں تجارت کی اور جو تو نے زندگی میں کمائی کی، آج یہ ساری تجارتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی تجارتیں دنیا میں رہ گئیں، جو کچھ کمایا، جو کچھ بنایا، جو کچھ اکٹھا کیا، جو کچھ جوڑا، سب دنیا میں رہ گیا۔ یہاں صرف حساب ہے، لگایا کہاں تھا، کمایا کیسے تھا، برتا کیسے تھا، حساب دینے ہیں۔ اللہ اکبر، سکروٹنیاں نکلی ہیں، سب نکلنی ہیں سب کی، کیسے کیسے کمایا اور کیسے کیسے لگایا، کیسے کیسے اڑایا اور کیسے کیسے ضائع کیا، کیا کیا ظلم کیے اور کیا کیا زیادتیاں کیے، حساب دینا ہے۔ اور آج تیری تجارت جو قرآن کے ذریعے تو نے کی، اللہ اکبر، یرجون تجارت لن تبور، وہ جو قرآن کی قاریوں کی آیات ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یرجون تجارت لن تبور،
ان کی ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا اور نقصان ہے ہی نہیں، گھاٹا اور نقصان ہے ہی نہیں۔ یرجون تجارت لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، یہ ایسی تجارت ہے کہ جو انہوں نے کمایا، بنایا، اکٹھا کیا وہ تو ان کو پورا پورا ملے گا، ذرا کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا کر دے گا، اتنا بڑھا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ ذروں کو پہاڑ بنا دے گا، ذروں کو پہاڑ بنا دے گا اللہ رب۔ انہ غفور شکور، وہ بڑا ہی مہربان بخشن ہار ہے اور بڑا ہی قدردان۔ اللہ اکبر، قدر کرنے والا ہے کہ یہ میرا قرآن پڑھنے والے تھے، یہ میرا قرآن پڑھنے والے تھے، یہ قرآن پڑھنے والے تھے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان، بڑا بخشن ہار اور بڑا قدردان مالک ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے کہے گا کہ آج تیری تجارت تیرے سامنے ہے، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور جا کر کہے گا کہ یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے اور میں اس کا سفارشی اور اس کا حمایتی اور اس کا اللہ اکبر وکیل بن کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور میں تیرا کلام ہوں۔ قرآن کہے گا میں تیرا کلام ہوں، یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، اس کی عزت بڑھا، اکرم ہو، اس کی عزت بڑھا۔ تو اللہ رب العزت اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھ دیں گے، اس کی تاج پوشی ہو جائے گی۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ اکرم ہو، اس کی مزید عزت بڑھا، تو اس کو عزت کی خلعت پہنائی جائے گی، عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایم فل کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری، ایم بی بی ایس کی ڈگری، ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو لیتے ہیں تو انہوں نے اوپر ایک خاص قسم کا ایک سر کے اوپر لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اور گون بھی پہنا ہوتا ہے، دینے والوں نے بھی اور ڈگریاں لینے والوں نے بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے گا قیامت والے دن۔ اور قرآن مزید کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، دونوں روایتیں جمع کر کے میں پیش کر رہا ہوں آپ کو، اور زیادہ اس کی عزت بڑھا، تاج پوشی ہو گئی، عزت کا لباس پہنا دیا گیا۔ قرآن کہے گا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں پروانہ دے دیں گے جنت کی الاٹمنٹ کا، تیرے لیے جنت الاٹ کر دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے ہاتھ میں پروانہ دے دے گا کہ یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری، کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی قبضہ کرنے والا نہیں، کوئی دعوے دار نہیں، یہ تیری ہے، ہمیشہ کے لیے تیری ہے۔ یہ عزت ہوگی کس کی؟ قاری قرآن کی، حافظ قرآن کی، محافظ قرآن کی، خادم قرآن کی، معلم قرآن کی، متعلم قرآن کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ کے جو قرآن پر عمل کرنے والا حافظ ہے، حافظ قرآن، قرآن پر عمل کرنے والا، اس کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کی تاج پوشی ہوگی، ان کی عزت افزائی ہوگی، اور وہ کہیں گے یہ اعزاز، یہ عزتیں، یہ شان، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ عظمتیں ہمیں کس لیے ملی ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنایا تھا، قرآن کا حافظ بنایا تھا، قرآن کا عالم بنایا تھا۔ اللہ ان کو عزت دے گا، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، یہاں کی ساری عزتیں یہی رہ جانے والی ہیں، انسان ساری اعزازات اور ساری چیزیں بالکل ختم کر کے دنیا سے جائے گا۔ ہاں، ایمان کی عزت، ایمان کی عزت، قرآن کی عزت، دین کی عزت یہ قیامت والے دن بھی ملے گی انسان، باقی ساری عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کی کوئی عزت نہیں ہوگی اس دن وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 بندوں کے اوپر بھی حکومت رکھتا ہے، ان کا ذمہ دار ہے، قیامت والے دن گلے میں زنجیر ہوگی اور 10 کے 10 اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اگر ان کے ساتھ احسان کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے تو جان چھوٹ جائے گی، اگر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے تو پکڑا جائے گا، وہ تو چھوٹ جائیں گے، یہ پکڑا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کیا بنے گا؟ وزیر اعلیٰ کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ایس ایس پی کا کیا بنے گا؟ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ دنیا کی عزتیں جھوٹی عزتیں ہیں، سچی عزت اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ اہل ایمان کے لیے عزت سچی عزت ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ،
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عزت دیتا ہے، ان کو اونچے درجے دیتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ علم دیتا ہے ان کے ایمان والوں میں بھی درجے اونچے ہوتے ہیں۔ سب سے اونچے درجے کن کے ہوں گے؟ اللہ کے نبیوں کے اور اللہ کے رسولوں کے، اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد کن کے ہوں گے؟ امت کے صدیقوں کے، اور پھر امت کے علماء کے، اور علماء کے اندر صدیقین بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ اپنے وقت کے صدیق تھے، امام احمد ابن حنبل اپنے وقت کے صدیق تھے، اور اسی طرح دیگر علماء۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، مان النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اس زمرے میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے قرآن، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے۔ اس کو سمجھیں بھی، آپ بھی سارے پڑھا کریں، قرآن لازم کر لیں قرآن کی تلاوت کو، اور سمجھ کے پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں۔ زیادہ پڑھنا بے شک ثواب ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، اور اس لیے کہ میرا رب ہے، مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے ہم کلام ہے، وہ مجھے کیا کہتا ہے جاننا چاہیے، اور سمجھ کے پڑھا کریں۔ اور ماشاءاللہ اب رجحان بن گیا ہے ہمارے مدارس کے اندر کہ قرآن مجید حفظ بھی کرواتے ہیں، ساتھ ترجمہ بھی پڑھا دیتے ہیں۔ یہ رجحان بن گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سارے مدارس جو ہیں وہ ایسے ہی بن جائیں کہ قرآن مجید کا حفظ بھی ہو جائے اور ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی آ جائے۔ لیکن اگر قرآن مجید حفظ کروا کے بعد میں اس کا ترجمہ پڑھا دیا جائے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ پہلے ضبط ہو جائے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے تو یہ ماشاءاللہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے کہ انسان کیسے بن سکتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یتلو علیہم آیاتکا ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ تیرا قرآن پڑھے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تزکیے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو خیر اور صالحیت اور صلوحیت، صالح اور صلوحیت کی جو اللہ رب العزت نے قوتیں رکھی ہیں، ان کو نکھار کر ابھارا جائے، انہیں نکھارا جائے، ابھارا جائے، بڑھایا جائے، اور انہیں فعال اور ایکٹیویٹ کیا جائے، ایکٹیو کیا جائے۔ اور جو شر کی قوتیں ہیں، کمزوری والی اور کوتاہی والی، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، اور انہیں بڑھنے نہ دیا جائے کہ انسان دوسری طرف چلا جائے۔ انسانیت کی تکمیل تزکیے کے ساتھ ہوتی ہے، اور کتاب تزکیہ قرآن ہے، اور قرآن مجید وہ تزکیے کی کتاب ہے جس نے، اللہ اکبر، اللہ نے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ امیوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ سورہ بقرہ، سورۃ الجمعہ، اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا تم میں بھیجا، اور اللہ رب العزت نے اپنا احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ امیوں میں اللہ نے رسول بھیجا، وآخرین منہم، اور وہی رسول اللہ نے ان میں بھی بھیجا ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، میں اور آپ سب۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو بعد میں آئیں گے، ابھی ان کے ساتھ نہیں آئے، ان میں بھی اللہ کا رسول بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ جو انسان کے اندر ایمان کی صلاحیت ہے، اسلام کی صلاحیت ہے، احسان کی صلاحیت ہے، اللہ کی محبت کا جذبہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ ہے، آخرت کے لیے محنت کا جذبہ ہے، آخرت پر یقین کا جذبہ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہے۔ یہ جتنی خیر کی خصلتیں ہیں ان کو بڑھانا، اللہ اکبر۔ اور قرآن نے جن کی تربیت کی اور جن کا تزکیہ کیا وہ کون تھے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ تھے وہ لوگ جن کا تزکیہ اور جن کی تربیت اور جن کی تعلیم قرآن کے ذریعے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا، کس چیز کا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔
اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ من تحتها بھی قرات ہے، سبھی قرات ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تھے کامل بہترین اور وہ انسان جن کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے کہ ایسے انسان بنو، ایسے ایمان لاؤ، ان کے راستے پہ چلو، ان جیسی زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری بھی دعوت یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں صحابہ جیسے مسلمان بننا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے اور صحابہ جیسے مسلمان بننا چاہیے، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور پیروکار تھے، جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جانثار اور فداکار تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے وہ تھے، ویسے ہی ہمیں بھی بننا چاہیے اور اسی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، ان سے سچی محبت کر کے۔ اور سچی حدیث، صحیح بات ہے، سچی بات ہے، یہ حدیث انسان کو اتنا زیادہ شوق دلاتی ہے اور اتنا زیادہ بڑھاوا دیتی ہے اور اتنا زیادہ انسان کا حوصلہ بلند کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے لیکن وہ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا اس کے پاس عمل نہیں ہے، ان جیسا عمل نہیں ہے، محبت ان کے ساتھ ہے لیکن عمل ان جیسا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ دلوں میں صحابہ کی محبت ہے، قرآن کے قاریوں کی محبت ہے، معاذ بن جبل کی، اللہ اکبر، سالم مولا ابی حذیفہ کی، عبداللہ بن مسعود کی، زید بن ثابت کی، ابی بن کعب کی، ابو موسیٰ اشعری کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سارے قرآن کے قاری تھے، قرآن کے قاری تھے یہ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ، زید بن ثابت، ابی بن کعب، فرمایا ان سے قرآن پڑھو، اور ہماری قرآن کی سند انہی کے ساتھ ملتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، انہی کے ساتھ ملتی ہے۔ تو قرآن سے محبت کریں، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کریں، ان کی قدر کریں۔ اور سچی بات ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے مظلوم طبقہ یہی ہے، جو ٹیوشن پڑھانے آتا ہے انگلش کا سر، جو ٹیوشن پڑھانے آتا ہے میتھمیٹکس کا سر، اور جو قرآن پڑھانے آتا ہے قاری۔ آیا چلو آج انہوں اخوا چھٹی کر لو، سارے آئے ہوئے ہیں، دروازہ کھولیں، اندر بٹھائیں، یہ کریں وہ کریں، اور وہ ایک ایک مضمون کی ہزاروں روپے لیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یار 500 روپیہ لے لیا کر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن کے قاری کی قدر ہے، یہ قرآن کی قدر ہے، یہ اس کی تعلیم کی قدر ہے۔ ہم نے سچی بات ہے اس قرآن کی قدر نہیں کی، مظلوم ہے یہ قرآن ہماری زندگی کے اندر، عمل کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، فہم کے اعتبار سے بھی، اور تعلیم و تعلم کے اعتبار سے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات کو جو آج کے دور میں بھی قربانیاں دیتے ہیں اور لوگوں کی قدردانیوں اور لوگوں کی عزت افزائیوں سے بے نیاز ہو کر یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ تو میرے بیٹو آپ کو مبارک ہو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھا کے پستیوں سے اور بالکل ادنا جگہوں سے اور بالکل کمزور جگہوں سے اٹھا کے اللہ بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں اللہ ان کو نیچے کر دیتا ہے، اللہ ان کو نیچے کر دیتا ہے۔ یہ قرآن عظمتیں دلانے والی کتاب ہے۔ تو آپ کسی قسم کی اپنے اندر اس چیز کا شکار نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور کثر نفسی کرے، نہیں، اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو اللہ نے وہ نعمت دی ہوئی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم کی دولت آپ کو اللہ نے دی ہے۔ اس دولت کے ملنے کے بعد جو دنیا کو ملا ہوا ہے آپ کے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے۔ قرآن سب سے بڑا خزانہ ہے، علم کا خزانہ، ہدایت کا خزانہ، رحمتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، عزتوں کا خزانہ، رفعتوں کا خزانہ، سب چیزیں اللہ نے قرآن میں رکھی ہوئی، سب کچھ اللہ نے قرآن میں رکھا۔ اور جو قرآن کے خادم ہیں، ادارے چلانے والے، یہ اساتذہ، یہ منتظمین، یہ معاونین اور محسنین جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، یہ سب ان کے ساتھ شریک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک دو لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، 2 حدیثوں کے اندر ایک کیٹیگری وہی ہے جو دونوں میں ذکر ہوئی ہے،
اور دو کیٹیگری ایسی ہیں جو ایک حدیث میں ایک ذکر ہوئی ہے، دوسری حدیث میں دوسری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر پوری زندگی یقوم بھی آناء اللیل و آناء النہار، دن رات قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ قابل رشک ہیں۔ اور دوسرے وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں رجل آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں، کون کون سی بتائیں؟ الکتاب والحکمہ، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اللہ نے آیتیں اتاری ہیں اور حکمت اتاری ہے، کتاب اتاری ہے اور حکمت اتاری ہے، قرآن اتارا ہے اور سنت اتاری ہے، یہ اللہ کی اتاری ہی دونوں ہیں۔ جس کو اللہ نے قرآن دیا وہ قابل رشک ہے، اور جس کو اللہ نے حکمت اور حدیث دی وہ قابل رشک ہے، یہ قابل رشک ہے۔ اس جیسی آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، میں نہیں بن سکا تو میری اولاد کو ہی بنا دے۔ اور دوسرا وہ قابل رشک ہے جس کو اللہ مال دے اور پھر وہ بڑھاتا رہے، اس کو بڑھاتا رہے۔ 10 روپے سے 100 بنایا، 100 سے 1000 بنایا، 1000 سے لاکھ بنایا، لاکھ سے کروڑ بنایا، کروڑ سے ارب بنایا، خرب بنایا، اور پھر ملینز بلینز ٹریلینز۔ یہ قابل رشک نہیں ہے۔ قابل رشک وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس کو سلطہ علی ہلاکتہ، اس مال کے لٹانے پر اس کو مقرر کر دیا کہ اب اس کو لٹا 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 لٹا، چاروں طرف خرچ کر۔ کس کے لیے؟ میلیاں تھے، مجریاں تھے، کنجریاں تھے، گوییاں تھے، ٹشکرا کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کی ہوندے نے پنڈ اور نٹ، انہاں دے اوتے خرچ کر؟ نہیں، خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اللہ کو قرض دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کس لیے؟ اللہ کو لسی سامی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو کاٹا پہ گیا؟ نہیں، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور تیری کوڑیوں کو وہ اربوں خربوں لا تعداد اور بے شمار بنا کے تمہیں واپس کرے گا۔ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرض حسن مانگتا ہے۔ دین کے لیے جو خرچ کیا جائے، قرآن اور حدیث کے اوپر جو خرچ کیا جائے، دینی اداروں کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اس لیے کہ یہ دین والے کیا کرتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور، اللہ کی شریعت، اللہ کا پیغام، یہی لوگوں کو بتاتے، سکھاتے، پڑھاتے، سمجھاتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے اتارا، نبی اس کے لیے بھیجے، نبیوں نے یہی کام کیا۔ یہ نبیوں کے وارث اور ان کی مسند کے جانشین، ان کے ممبر کے وارث، ان کے مصلی کے وارث یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز نور الہدیٰ کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا نور جو ہے پورے علاقے کے اندر پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ برکت اور ترقی عطا فرمائے، استحکام اور استمرار نصیب فرمائے۔ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں تعلیم اور تربیت کے اندر، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو انتظام و انسلام کے اندر سرگرمیاں دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں محنتیں قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے، ان کے لیے بھی، ان کی نسلوں کے لیے بھی، اور معاونین کے لیے بھی، اور ان کی نسلوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا حافظ اور محافظ بنائے، قرآن کی حدود کا محافظ، قرآن کے اوامر کا محافظ، اور قرآن کی تعلیم کا محافظ، اور قرآن کے الفاظ کا محافظ، اور قرآن مجید کے قرآن کا حافظ بھی بنائے، اور متقن ضابط اللہ رب العزت اس کا خادم بھی بنائے۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔